السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ الحمدللہ ایک نیا دن الحمدللہ ایک نیا دن دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کیجیے۔ ماشاء اللہ دیکھ رہے ماشاء اللہ دوست ایکسرسائز کر رہے۔ ہمت کرو، صبح صبح اٹھن دی روٹین بناؤ، زندگی بڑی انمول ہے۔ دیکھ رہے ہو ماشاء اللہ۔ ادھر آ جاؤ بھائی۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت کے آخری رکوع کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے حبیب فرما دیجیے میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، بے شک تمہاری طرح جیسے تم انسان ہو میں جیسے انسان ہوں، لیکن ہر ایک میری وہی آتی ہے، میری وہی آتی ہے، بس میرا خدا تمہارا خدا ایک میسج ہے، ایک اور فکر کمبر کے لیے ہمیں آیت کو پڑھتے وقت جو ہے بڑی سی چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ کوئی وائٹ کر دیتا ہے نہیں اس کو نہیں پڑھنا، لیکن نہیں اس کے اثر روح پہ پہنچنا چاہیے کہ اس کا اثر روح پہ، اور روح تک نہ پہنچے پھر ہمیں اللہ نے جو آیت دیا اس کا مقصد کیا، کیوں اس کا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمان کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے میں نے ملاقات کرنی، جو چاہتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی یہ تمنا نہیں کہ میں نے رب سے ملاقات نہیں کرنی ہے، نہیں بھی چاہیں گے تو تب بھی ہونی ہے۔ کیوں؟ ہم نے جانا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اپنے زندگی گزار کے ہم نے پہنچنا ہے۔ ہاں اپنے اعمال اگر اس کے مطابق ہوئے اللہ اپنے ملاقات کا شرط بخشے۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ، اور اپنی عبادت کے اندر اس کو شریک نہ کریں۔ یہ دعا آگے بھی فرمائی، یہ جو فرمایا کہ ابھی فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کیوں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ کا سلام علیہ جو دیکھتے صبح و شام لیل و نہار ان کا لمحہ لمحہ دیکھتے تھے، وہ دیکھتے کہ ہم ان کی عمل تک پہنچ نہیں پا رہے، جیسے آپ سب کر رہے ہیں ایسے ہم کر نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی ان سے ہٹ کر انسان ہٹ کر کوئی دوسری ہر چیز کو دیکھتے ہوئے وہ کر، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے پاوریں دی تھی وہ پاور ہر انسان کو نہیں دی تھی، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے انسان کی جو طاقت ہے اس کو عمل کرنے کی اللہ پاک حکم دیا، جو جتنی طاقت میں سے زیادہ نہیں مانگتا اتنا تو کرو جتنی دیر کو میں نے طاقت دی، جتنی طاقت بخشی ہے اس کے مطابق عمل کرو گے پھر تمہارے لیے میری ملاقات کا شرف ممکن ہو جائے۔ اصل میں اس کے میسج اس کے اندر یہی ہے کہ جب آگے انسان کو میں فمان کرنا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی ملاقات کرنی ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، عمل صالح کرے اس کی ملاقات ہوگی۔ اب عمل صالح کے اندر کیا ہے؟ عمل صالح کا اخلاص کام آتا ہے، جب تک آپ کا اخلاص اس لیول کا نہیں ہے آپ کا عمل قابل قبولیت نہیں ہے۔ کیوں کہ فقط اخلاص ایک ایسی شے ہے، فقط اخلاص، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، صرف اخلاص ایک ایسی شے ہے جو ملامت سے نہیں کرتی،
جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ ملامت سے نہیں ڈرتا، نہ ہی وہ لائن میں نہ ہی عزت و تقریم اس کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا. صرف اخلاص کس کے ہوتا ہے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کو دنیا کی ملامت کی کوئی فکر نہیں. کیوں؟ میری بات سمجھے نا. اب یہاں پہ ایک بزرگ ہے، اس وقت کے قبا تعلیم میں سے ہیں، اور وہ آئے اولیاء کرام کے امام ہیں، اور اس وقت بھی ان کا جو ہے نام اچھا ہے. آپ نے نام سنا حضرت جدید باجدید بستامی رحمۃ اللہ. باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے ملامت اپنے لیے خوشی سے برداشت کیا. وہ کوئی تکلیف دیتا تھا، خوشی سے اس تکلیف کو جو ہے لیتے تھے. یعنی فقط اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو اتنا مارا ہوا تھا کہ ملامت کر رہے ہیں وہ اپنے تو لوگ اس کو پہچان نہیں رہے تھے. لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ درویش ہے، کیا ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، کیا ہے. تو آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 اصحاب کی خواب کے اندر آئے. اللہ بہت سننے والے 70 اصحاب کی خواب کے اندر وہ آئے، اور ہر کو کیا فرمایا؟ آج باجدید آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ وہ سکھلا. دیکھیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ تکلیف برداشت نہ کریں گے، نفس نہیں مرتا. نفس تکلیف سے مرتا ہے. جب اللہ کے رضا کی تکلیف لیں گے اس سے نفس مرتا ہے، ورنہ تو نفس کو تو چاہیے عیاش آرام ہو، خواہشوں کو تکلیف کو حاصل چاہیے. تو فرمایا کہ 70 لوگوں کو جو ہے جب وہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی میسج آ رہا ہے، آج بازی آ رہا ہے، میں اس سے اس سے بات کیا. سبحان اللہ. تو صبح صبح سب لوگ الباز کی بستانی کے گاتے آ گئے دیکھنے کے لیے. ہر بندوں کو نہیں پتا سب نے کیا دیکھا، لیکن جس نے دیکھا اس نے بولا میں جا کے دیکھا کیا دیکھا. تو ہر باز کی بستانی مثال جب سال کر گئے تو جب ان کو دیکھا سب کٹھے ہوئے تھے، ایک نے بولا کہ مجھے خواب میں آؤ صلی اللہ. بولا کہ میں باجی کی سوال کو میری خواب ہے، بولا میری خواب ہے. تو 70 لوگ ایک ساتھ بول پڑے کہ ہماری سب خواب کے اندر. ان کا درجہ مقام دیکھو. پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا تو ہم بولے چلو زیارت تو کریں ان کی، ان کی زیارت تو کریں، دیکھیں کہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کا چہرہ اٹھایا تو یہاں پہ لکھا تھا آج ہی حبیب اللہ، یا ماتھے پہ لکھا تھا آج ہی حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں مرتے. سبحان اللہ. یعنی یہ کیسے ہے؟ یہ وہ اخلاص کی پاور ہے جس نے اس کو اللہ پاک نے جو ہے اس کو جو ہے یہ یہاں جو ہے لکھ دیا. پھر جب جنازہ تیار ہو گیا، یا تیار ہو کے جب لے کے چلے جائے تو آتا ہے کہ پرندوں نے آ کے پروں سے پر ملا کے جب تک دفن تب تک سایہ رکھا. اللہ. گھر سے نکلنے سے لے کر دفنانے تک اوپر پرندوں نے اوپر سایہ بنا کے رکھا. یہ اخلاص کی پاور ہے. کیونکہ دیکھیں تھوڑی سی یہاں بات ہوتی ہے 2-4 منٹ کے بعد کبھی ایک آدمی تخریج ہو جاتی ہے، لیکن باتیں بہت ہوتی ہیں. باتیں تو اتنی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری باتیں ختم نہیں ہوگی. اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے 10 کلمے بن جائیں، میری باتیں لکھنا شروع کر دو، میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. اگرچہ 7 سمندروں میں اور بھی شامل کر دو، 7 میں اور بھی شامل کر دو، میری باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. باتیں تو اتنی ہیں جس کا لے گا یہ ٹائم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح مجھ سے کر دیں کہ میسج پہنچے. میسج یہ ہے کہ خلاص کی پاور ہے. اپنے معاملات کے اندر، اپنے کام کے اندر اخلاص کو شو کر دیں. اخلاص ہے، قابل قبول ہے، اور اللہ کے یہاں ملاقات کا شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا. افضل ذکر سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك ربنا ظلمنا وبارك على آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم بارك على آل إبراهيم. رب اغفر رب لا تذرني ربنا تقبل منا إنك آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ہاں صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ ہاں وعلی آلہ وصحبہ ہاں جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنی عبادت میں اخلاص شامل کر لیجئے. اخلاص شامل کر لیجئے اپنی عبادت. میں تو کہنا ہی ہے تے کئی جانا ہے، میں ہٹنا کوئی نہیں ہے گا. میرا کام ہے دوستانوں موٹیویٹ کرتے رہنا کہ اٹھو یار، اٹھ کے نماز پڑھو، قرآن، ذکر، صدقہ خیرات. جان ہے تے جہان ہے. 6 فٹ دے جسم نو فٹ رکھو. ہے ویکھ لو بچے ماشاءاللہ جوان سب لگے ہوئے اپنے آپ نو مضبوط. آپ کا سخی دربار ہے، ہم گناہگاروں پہ نظر کرم کیجیے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے. آمین.